فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ آج 15 اگست یوم آزادی، ہم ہندوستانیوں کے لیے بہت بڑا دن، آزادی کا دن۔ ہمیں آزادی دلانے والے سبھی فریڈم فائٹرز کو ہمارا سلام۔ ہمارے چینل KBN نیوز کی جانب سے آپ سبھی ہندوستانیوں کو آزادی کے 78ویں سال کے موقع پر یوم آزادی کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ دیش بھر میں 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر سبھی ہندو مسلم بھائی چارہ اور یکجہتی کے ساتھ یوم آزادی منا رہے ہیں۔ چاروں طرف بچے بچے کے ہاتھ میں دیش کا ترنگا دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارا وطن ہماری شان۔ یوم آزادی کے موقع پر مختلف مقامات پر آزادی کا جشن منایا گیا۔ کاروان کانسٹیٹوئنسی کے علاقے ملائی میچ میں بھی دیش کا ترنگا لہرایا گیا اور دیش کے ترانوں سے علاقہ گونج اٹھا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر AIMIM کاروان کارپوریٹر سوامی یادو، AIMIM ایکٹیو ممبر محمد مصطفیٰ، محمد مقداد، محمد فیاض، AK احمد خان، محمد چاند پاشا، محمد الطاف و دیگر نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں یوم آزادی کی تقاریب کے چند خاص جھلکیاں ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے KBN نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تلنگانہ ریاست کے چیف سیکرٹری شانتی کماری نے سیکریٹریٹ میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ سیکریٹریٹ کے سینئر افسران اور عملے نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج، جیش رنجن، پرنسپل سیکرٹریز نوین متل، رگھو نندن راؤ، روی گپتا، سیکرٹریز بدھا پرکاش، لوکیش کمار اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار نے قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں حصہ لینے والے قانون ساز کونسل کے ارکان، قانون ساز سیکرٹری ڈاکٹر وی نرسمہا چاریلو، چیف مارشل کرناکر، افسران اور عملہ شامل تھے۔ سب سے پہلے اسپیکر گڈم پرساد کمار، قانون ساز کونسل کے چیئرمین گٹا سکھیندر ریڈی، جنہوں نے ڈاکٹر BR امبیڈکر، بابائے قوم مہاتما گاندھی اور دیگر معززین کے مجسموں کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے DGP نے ہیڈ کانسٹیبل کو صدارتی تمغہ برائے بہادری ایوارڈ کے لیے سراہا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتیندر نے مادھاپور CCS کے ہیڈ کانسٹیبل سری چادو یادیا کو حکومت ہند کی جانب سے صدر جمہوریہ کا تمغہ برائے بہادری PMG سے نوازے جانے پر مبارکباد دی۔ یہ تلنگانہ ریاستی پولیس کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سری یادیا اس سال ملک کے اس اعلیٰ ترین اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل
یادیہ کی غیر معمولی بہادری کا اعتراف کرنے کے لیے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی پی کے ساتھ سینئر پولیس حکام بشمول ایڈیشنل ڈی جی پی سنجے کمار جین اور وجے کمار، انسپکٹر جنرل آف پولیس ایم رمیش نے اس بہادر آفیسر کو خراج پیش کرنے کے لیے اس موقع پر شرکت کی۔ ہیڈ کانسٹیبل یادیہ نے ڈکیتی کے ایک خطرناک واقعے کے دوران غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، جس میں بدنام زمانہ مجرم ایشان نرنجن نیلمنیلی اور راہل شامل تھے، جو اور چین سنیچنگ اور اسلحہ کے کاروبار میں ملوث تھے۔ آبپاشی اور شہری سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت گزشتہ 8 ماہ کے دوران سماج کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی۔ اتم کمار ریڈی نے کانگریس حکومت کے جامع اور اہدافی اقدامات کا خاکہ پیش کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ انتظامیہ صرف بیان بازی سے متعلق نہیں ہے بلکہ کارروائی پر ہے۔ ہم یہاں صرف وعدے نہیں بلکہ نتائج دینے کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اس مشن کو اجاگر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ترقی انتہائی پسماندہ کمیونٹیز تک بھی پہنچ جائے۔ اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا، ہماری حکمرانی کے سب سے زیادہ مجبور پہلوؤں میں سے ایک غریبوں کی فلاح و بہبود پر ہماری مسلسل توجہ ہے۔ انہوں نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم اور مہالکشمی گیس سبسڈی اسکیم کو فلیگ شپ پروگراموں کے طور پر نمایاں کیا، جو معاشی طور پر پسماندہ افراد کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم صرف منصوبہ بندی نہیں کر رہے، ہم تعمیر کر رہے اور 4,50,000 مکانات زیر تعمیر ہیں، جن میں فی حلقہ 3,500 مختص کیے گئے ہیں۔ ہم خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ریاست کے ہر غریب فرد کو اپنا گھر حاصل کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے مرکز میں بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے حکومت کی کانگریس حکومت کی پالیسیوں سے متصادم تنقید کی، جبکہ بی جے پی نے 2014 میں کھانا پکانے والی گیس کی قیمتیں 400 روپے سے بڑھا کر 2024 میں 1,200 روپے سے زیادہ کر دی ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے اور 500 روپے فی سلنڈر کے حساب سے سبسڈی والی گیس فراہم کر رہی۔ ہندوستان کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر چیئرمین تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن محمد عبید اللہ کوتوال نے حج ہاؤس گراؤنڈز، رزاق منزل بامقابل پبلک گارڈن، نامپلی، حیدرآباد میں قومی پرچم لہرایا اور ان کے ہمراہ سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ طاہر بن حمدان، صدر اردو اکیڈمی، اے ایف پی اردو اکیڈمی، چیئرمین حج کمیٹی سید لیاقت علی، سی ای او وقف بورڈ، ڈائریکٹر اردو اکیڈمی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر حج کمیٹی ٹی جی ایم ایف سی کے افسران اور عملہ موجود تھے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون حیدرآباد کے تاریخی دربار ہال کے سامنے قومی پرچم لہرا کر یوم آزادی منایا۔ اپنے خطاب میں گورنر نے یوم آزادی کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کی مشکل سے جیتی گئی آزادی کا احترام کرنے اور جشن منانے کے ایک مقدس موقع کے طور پر ہیں۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے ان گنت محب وطنوں کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے آزادی کے بعد سے ملک کے سفر پر روشنی ڈالی۔ یوم آزادی ہماری تاریخ کو یاد رکھنے اور منانے کا ایک وقت ہے، ایک غیر متزلزل عزم اور بے لوث قربانیوں کی داستان ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران ہندوستان نے ترقی اور خود انحصاری کے ایک ناقابل یقین سفر کا آغاز کیا ہے۔ اتحاد کو برقرار رکھنے کی ہماری صلاحیت پر شکوک کے باوجود اپنے تنوع کے درمیان ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ تنوع ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ گورنر نے ہر ہندوستانی پر زور دیا کہ وہ قوم پر فخر کرے اور ملک اور ریاست تلنگانہ دونوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے انت تک محنت کرے۔ پرچم کشائی کے بعد گورنر ورما نے گارڈ آف آنر لیا اور راج بھون کے افسران عملے، راج بھون اسکول کے بچوں، پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے تقریب میں موجود بچوں اور اسٹاف ممبران میں ذاتی طور پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ اس تقریب میں گورنر کے پرنسپل سیکریٹری سری برا وینکٹیشم کے علاوہ دیگر سینئر عہدیداروں اور عملے کے ارکان نے شرکت کی۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ پریڈ گراؤنڈ میں 78واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی IPS نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آزادی پسندوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ اپنے خطاب میں CP نے تمام عملے اور شہریوں کو دلی طور پر یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لاتعداد عظیم ہستیوں کی جانب سے دی گئی بے پناہ قربانیوں کی عکاسی کی، جنہوں نے ہمیں وہ آزادی
آزادی عطا کی جس کی ہم آج قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے سب پر زور دیا کہ وہ ان قربانیوں سے مسلسل تحریک حاصل کریں اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمشنر نے امن و امان کو برقرار رکھنے، ملکی سالمیت کے تحفظ اور عوام کی خلوص کے ساتھ خدمت کرنے میں پولیس فورس کو اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سماجی ہم آہنگی اور امن کے لیے کوشش کریں، معاشرے کی بہتری کے لیے تندہی سے کام کریں۔ کمشنر موہنتی نے سائبرآباد پولیس کی بھی تعریف کی کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھنے اور کمیونٹی کو مثالی خدمات فراہم کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اس موقع پر سی پی سائبرآباد نے تلنگانہ یوم تاسیس 2024 پر ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 15 افسران کی ستائش کی اور انہیں اتم سیوا پاتکم سے نوازا۔ اس کے علاوہ 8 افسران کو ان کی غیر معمولی کارکردگی پر اتکرشتا اتم سیوا پاتکا کے تمغوں سے بھی نوازا گیا۔ BRS بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پر سب کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک متاثر کن پیغام جاری کیا۔ بہت سے عظیم لوگوں کی جدوجہد، قربانیوں اور استقامت کے نتیجے میں آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد نے ذات، مذہب اور برادری سے قطع نظر پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں غلامی کے طوق سے آزاد کرانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہم سب خودداری اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان عظیم انسانوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے انتھک جدوجہد سے آزادی اور بھائی چارہ دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھیں اور قوم کی امیدوں کو جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف آزادی حاصل کرنے کا نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ حلقہ کاروان میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی جانب سے حلقہ کاروان میں یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جیسا کہ ہندوستان 78ویں یوم آزادی کے جشن میں حب الوطنی کے جذبات میں ڈوبا ہوا ہے، مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان حلقے میں پرچم کشائی انجام دی اور بعد کی تقریبات کے لیے مختلف علاقوں میں بھی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کاروان حلقے کے مقامی لیڈران بھی موجود تھے۔ ساؤتھ زون کے ڈی سی پی اسنیہا مہرا، ایڈیشنل ڈی سی پی جہانگیر، اے سی پی میر چوک ڈویژن اور سی آئی میر چوک نے سینٹرل پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کے دفتر میں 15 اگست کو 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر پولیس عملہ بھی موجود تھا۔ آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، جن گن من ادھینائک جے ہے، بھارت بھاگیہ وِدھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا، اتکل بنگا، وندھ ہماچل یمنا گنگا، اچل جلدھی ترنگا، تب شبھ نامے جاگے، تب شبھ آشیش مانگے، گائے تب جے داتا، جن گن منگل دائک جے ہے، بھارت بھاگیہ وِدھاتا، وزیراعظم نریندر مودی نے موجودہ سول کوڈ کو فرقہ واریت اور امتیازی سلوک پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ پورے ملک میں سیکولر سول کوڈ نافذ ہو۔
मोदी ने 78वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से हमवतनों से खिताब करते हुए कहा है कि सिविल कोड इम्तियाजी और फ़िरका वाराना है और अब इसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर बारहा बहस की है और अहकामात दिए हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यकसन सिविल कोड के बारे में बार बार बहस की और हुक्म दिया और मुल्क के एक बड़े तबके का मानना है कि सिविल कोड एक तरह से फ़िरका वाराना सिविल कोड है, इम्तियाजी सलूक करने वाला है और इसमें सच्चाई भी है। उन्होंने कहा है कि आइन को 75 साल मुकम्मल होने को हैं और सुप्रीम कोर्ट वो आइन की भी यही रूह है, इसलिए आइन बनाने वालों को ख्वाबों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि जब हम आइन के 75 साल मुकम्मल कर रहे और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा और आइन की रूह भी कह रही तो आइन बनाने वालों के ख्वाब को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा अब वक्त की ज़रूरत है, पूरे मुल्क में इस पर बहस की जाए और मुल्क में सेक्युलर सिविल कोड को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क ने फ़िरका वाराना सिविल कोड में 75 साल गुजारे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस इम्तियाजी कानून को तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि संगीन मसले पर मुल्क में बात होनी चाहिए, इस पर वसी बहस होनी चाहिए और सबको अपनी अपनी तजावीज़ पेश करनी चाहिए और जो क़वानीन मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करते हैं और जो ऊंच नीच का सबब बनते हैं, इन क़वानीन की जदीद माशरे में कोई जगह नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं तो कहूँगा अब वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने फ़िरका वाराना सिविल कोड में 75 साल गुजारे हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ बढ़ना होगा, तभी मुल्क में मजहब की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक से आम शहरी को आज़ादी मिलेगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।